ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے قیامت کے متعلق۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی، جن میں سے تھوڑی سی یہاں عرض کرتا ہوں۔ 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب، پشچم اور عرب میں۔ علم دین اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں آئیں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائے گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی رکھے گا۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی کہ سال مثل مہینہ، مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر بجھ گئی، یعنی وقت بہت جلدی گزر جائے گا۔ سورج پشچم سے نکلے گا۔ اب جی یہ جو سورج پشچم سے نکلے گا، سورج کا پشچم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا۔ اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا، تب سورج پشچم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پشچم میں ڈوبے گا۔ اس کے بعد روزانہ پہلے کی طرح پورب سے نکلا کرے گا، یعنی صرف ایک بار سورج پشچم سے نکلے گا۔ اب جیسے یہ سورج جو ہے یہ ایک بار پشچم سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس وقت اگر کوئی اسلام لائے گا تو اس کا اسلام لانا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا۔ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ان دجالوں میں بہت سے دجال گزر چکے ہیں اور بہت سے باقی ہے جو ضرور ہوں گے۔ جب دجال کی بات چلی ہے تو اب ہم یہ بھی سماعت کر لیں کہ دجال کیسا ہوگا۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف، فا، را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، اور کافر کو یہ کاف، فا، را یعنی کہ جو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا یہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں مکہ مدینہ کو چھوڑ کر پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، یعنی کہ اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، کہ جو اس کو خدا مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں یعنی کہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کی جہنم آرام کی جگہ ہوگی، یعنی کہ جو اس کو خدا ماننے سے انکار کرے گا وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ اب چونکہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا گیا تو بندہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے، اپنے ایمان پر سلامت ہے، تو جیسے ہی وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو جہنم ہے وہ جنت ہے۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔
मुर्दे जिलाएगा यानी कि मुर्दों को जिंदा करेगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्ज़े उगाएगी, इस किस्म के बहुत से करतब दिखाएगा। और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, हकीकत में कुछ नहीं होगा। इसलिए दज्जाल के वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब ये हरमैन शरीफैन में यानी कि मक्का मदीना में जाना चाहेगा, फरिश्ते इसका मुंह फेर देंगे, दज्जाल के साथ यहूदियों की फ़ौज होगी। फ़िलहाल इतना ही, इंशाअल्लाह इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर आप हजरात की खिदमत में जल्द ही हाजिर होंगे, जिसमें बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीक़े से आसमान से उतारे जाएंगे, हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर कैसे होगा, याजूज़ माजूज़ कौन है और ये कैसे निकलेंगे। और इंशाअल्लाह अगर वक्त ने मौका दिया तो इससे आगे भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।